رب قدوس کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان میں استقامت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، روزوں کا شرف حاصل ہوا، نماز تراویح کی سعادت حاصل ہوئی اور دیگر عبادات کا موقع اس ماہ مبارک کے وسیلے سے ملا۔ یہاں پہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے روزے نہیں رکھے، یہ تراویح نہیں پڑھی یا نماز نہیں پڑھی، ان کو دیکھ کر ان پہ غصہ آنے کی بجائے انہوں نے روزہ کیوں نہیں رکھا، نماز کیوں نہیں پڑھی، مسجد میں کیوں نہیں آیا، ان پہ افسوس کرنے کی بجائے یا شکوہ کرنے کی بجائے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ اتنے لوگوں میں سے تو نے ہمیں اپنی نماز کے لیے متفق کر دیا۔ شکوہ نہیں کرنا بلکہ مولا کی بات ہمیں شکر بجانا ہے، ورنہ اگر اس کی نگاہ انتخاب ہم پہ نہ پڑے تو ہم بھی شیطان والے کھاتے ہیں اور غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، سستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کا شکوہ کرنے کی بجائے مولا کا شکر ادا کریں، شکر کے دو فائدے ہوں گے، شکوے سے بچ جائیں گے اور شکر کرنے والے پہ اللہ کی نعمت بڑھا دی جاتی ہے۔ جو شکر کرے گا کہ مولا میرا شکر ہے کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے تراویح پڑھی، میں نے تلاوت کی، میں نے روزے رکھے، میں محفلوں میں بیٹھا، میرا ذکر کیا، اس شکر کے صدقے میں اللہ رمضان کا ذوق رمضان کے بعد بھی عطا فرمائے اور یہ سارے کام جو ہم نے ایک مہینے میں کرے ہیں یہ 11 مہینوں پہ پھیل جائیں اور پوری زندگی جو ہے وہ رمضان بن جائے۔ ہمیں مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارا پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض یہ بنتا ہے جس کا ہمیں احساس ہے، جو تو سارے مسلمان بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی جمعہ پڑھتے ہیں، کبھی جمعہ الوداع پڑھتے ہیں، کسی نے سال کے بعد نماز پڑھ لی، جب وہ بھی نہیں پڑھی بس مرنے پہ اسی کی پڑھی گئی۔ بہرحال کے سارے کیا ہیں مسلمان، مگر تو 5 وقت کا پتہ نمازی مسجد میں آتا جاتا ہے جس نے روزے رکھے اور جس نے عبادات کا معمول اپنایا ہے، اس طبقے کی ذمہ داری باقی تمام افراد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ان کو دنیا پہچانتی ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، روحانی لوگ ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان کا دین کے ساتھ گہرا تعلق ہے، دیکھتے ہیں نا، کیونکہ یہ سب کچھ اب کریں اور پھر ہمارے اندر اگر تبدیلی نہ آئے تو دیکھنے والا کیا کہے گا، انہوں نے نماز پڑھ کر کیا نہیں کی؟ سوال پیدا ہوگا کہ یہ مسجد میں جاتے رہے، انہوں نے روزے بھی رکھے، انہوں نے تسبیحیں بھی پڑھی، انہوں نے بڑی محنت کی، تو ہے تو ہمارے جیسے ہی، بےایمانی بھی کرتے ہیں، آوارہ گردی بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو پھر بولی کہ کیا اس سے مذہب بدنام نہیں ہوتا؟ اللہ پاک نے کسی کو کوئی نعمت دی تو پھر اس نعمت کا لحاظ بھی کرنا چاہیے، اس نعمت کی لاج رکھنا چاہیے۔ وہ جو واقعہ ہے وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں پورا پیغام 30 ہجری پہلے علی شاہ مکے سے مدینے چلے، جلدی میں شاہ کی 4 سنتیں چھوٹ گئی۔ اب یہ گناہ نہیں تھا، سنتیں ہیں، اوپر سے غیر موقع ہے، پھر سفر ہے، پھر چوروں کے حملے کا خطرہ ہے، اس صورتحال میں وہ 4 سنتیں چھوڑنا کوئی گناہ نہیں، مگر جیسے ہی فرض پڑے، وتر پڑے اور سو گئے
تو خواب میں حضور کا دیدار، خواب میں دیدار ہوا. اب حضور نے کیا فرمایا؟ میرے علی میری سنتیں پوری پڑے گا تو کون پڑے گا؟ اب یہ حضور کا خواب میں آنا غیر موقع سنتوں کی، حضور کا خود تشریف لانا، دیدار کروانا، اور پھر یہ ساتھ لانا کہ میرے علی پوری پڑے گا تو کون پڑے گا. یہ پیغام صرف میرے علی کے لیے نہیں، یہ تو ایک سبق ہے، ایک نمونہ ہے. اصل پیغام یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، اور خاص طور پہ اس مسلمان کے لیے کہ جو نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، حضور کی نعت پڑھتا ہے، حضور پہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور پھر کوئی غلط حرکت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اخلاق میں کسی قسم کی کمزوری دکھاتا ہے، تو یاد رکھیں دربار مصطفیٰ سے اسے بھی پیغام آ رہا ہے. اے میرے نماز پڑھنے والے غلام، میرا درود پڑھنے والے غلام، اگر تو سچ نہیں بولے گا تو کون سچ بولے گا؟ اگر تو ایمانداری نہیں کرتے گا تو کون ایمانداری کرتے گا؟ اور اگر تم نے رحم نہ کیا، اسے رحمان کہتا رہا، اسے رحیم کہتا رہا، مجھ پہ درود پڑھتا رہا، سلام پڑھتا رہا، اور تو میرے غلاموں کے لیے اگر سلامتی والا نہ بنا تو پھر کون بنے؟ تو یاد رکھیں جو مذہب طبقہ ہے، نمازی طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے، اس کی ذمہ داری عام لوگوں کے پاس زیادہ ہے. بولیے زیادہ ہے، اس سے پوچھا بھی زیادہ جائے. اور اگر کوئی حرکت کریں گے تو ان کا گناہ، ان کی غلطی معاشرے کے اندر زیادہ محسوس کی جائے گی. یہ تو مذہبی لوگ ہیں، ایماندار ہیں، نمازی ہیں، تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آئیے اس رمضان میں یہ عہد کر کہ ایک تو ہم اللہ کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائی. شکر کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی رمضان جاری رہے. بولیے رمضان جاری رہے. اور اگر رمضان کے بعد عادتیں بگڑ جائیں نا تو پھر سب نے خوراک صحیح نہیں ہے نا، پھر دوائی صحیح کے لیے پھر خوراک لینے میں اتنا ہی ہوگی. اس لیے جو عادتیں اس ماہ مبارک میں بنی ہیں انہیں قائم رکھیں. مولا فرماتا ہے کہ بس ارادہ کرنا تیرا کام ہے، ہمت کرنا تیرا کام ہے، اور مدد کرنا ہمارا کام ہے. اور دوسرا یہ کہ جب اس رمضان کو اچھے طریقے سے گزارا ہے تو پھر صبر اور مواسات، دو چیزیں، کیا صبر اور مواسات، غم خاری کرنا، غم گساری کرنا، بندوں کے کام آنا، یہ دو چیزیں جو ہیں کہ ہماری زندگی کا حصہ بنا. تو پھر دیکھیے ہمارے اس اخلاق کو دیکھ کر دنیا میں دین پھیلے گا، حضور کی محبت پھیلے گی، نمازوں کی اضافہ ہوگا. لوگ کہیں گے کہ یہ نماز پڑھتا تھا نا تو ایسا ہوگا، تو ہم بھی نماز پڑھیں تاکہ ہم بھی ایسے ہوئی. مائیں اپنے بچوں کو کہیں گی دیکھو کہ نماز پڑھتا ہے کتنا اچھا ہے، تم بھی اس طرح نماز پڑھتا ہے. جب ہم نماز پڑھ کے بھی حرکتیں وہی کرتے ہیں نا پھر کسی کا حوصلہ نہیں پڑتا، کسی کو دلیل نہیں ملتی، کسی کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا. تو یہ اللہ پاک بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں وہ حدیث پر میں سنا دیتا ہوں، دو پیش کی نا کہ ایک تو صبر اور دوسرا مواسات. صبر اور مواسات. کچھ موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، ایسے آپ نے بھی چھوٹا بنایا ہے، اسے بارش ہونے سے پہلے مزہ نہیں آئے. تو ایک سے آدمی نے جب حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کون سا کام کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کون سا کام کروں اور جنت میں چلا جاؤں. تو حضور نے ایک کام کہ لا تغضب لک الجنہ، فرمایا زندگی میں کبھی غصہ نہ کرنا، جنت تیری ہو جائے. زندگی میں کبھی غصہ نہ کرنا، جنت تیری ہو جائے. لک الجنہ، جنت تیری ہو جائے گی. ان چیزوں پہ اگر ہم عمل کر لیں تو پھر انشاءاللہ پوری زندگی میں ہے وہ رمضان کا عکس بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ان لمحات کی قدر صبح سحری کا اعلان کر رہے